بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو آج کے اس ویڈیو کو آپ دل جمعی کے ساتھ دیکھیے گا، تسلی کے ساتھ سنیے گا اور پھر خود ہی فیصلہ کیجیے گا۔ اب یہ دیکھیے، ایک یہ کان پکڑنا ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کیا ہے، یہ بھی کان پکڑنا ہے، اور اگر یہ ہاتھ گھما لیں تو یہ بھی کان پکڑنا ہے۔ آج کل لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں ایک آیت کریمہ آج پڑھ رہا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے اپنے ناموں کا ذکر فرمایا۔ کہیں فرمایا میں رحمان ہوں، کہیں فرمایا میں رحیم ہوں، کہیں فرمایا میں ہی رب ہوں، کہیں فرمایا میں سبحان ہوں، کہیں فرمایا میں واحد ہوں، اکیلا ہوں، اور کہیں فرمایا میں ہی معبود ہوں۔ اور یہ تقریباً کم و بیش قرآن پاک میں ایک کثیر تعداد میں ان ناموں کا ذکر ہوا، جو قرآن پاک کے صفحے پر 99 نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فی البدیہہ اور کھلم کھلا اعلان فرماتے ہوئے لکھا ہے، قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں تمہارا، میں ہی معبود ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اکیلا ہوں۔ لیکن آج کل لوگوں نے بہت سارے اپنے معبود بھی بنا لیے ہیں، اور جس طرح کفار نے اپنے بتوں کی پوجا کی، وہ بھی اپنے معبود انہوں نے بنا لیے۔ کفار کی تو عادت ہے کافروں کی کہ ہر بڑے طاقتور چیز کو اپنا رب مان لیتے ہیں، اور وہ ان کے تو معبود بھی بہت ہیں، کوئی اولاد دینے والا، کوئی شادی کرانے والا، کوئی رزق کی تنگی کو دور کرنے والا، کوئی فلاں کام کرنے والا، کوئی فلاں کام کرنے والا، اس نے بانٹے ہوئے ہیں۔ کفاروں نے اپنے اپنے خداؤں کو بانٹا ہوا ہے، ہر چیز کا الگ خدا بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے مسلمانوں نے بھی ایسے عقیدے بنا لیے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی معبود کہنے لگے ہیں، اور آج تو کھلم کھلا کہتے ہیں۔ لیکن ان سے جب بات کی جائے تو پھر اس میں تعویل کیا ہوتی ہے؟ وہ تعویل ہوتی ہے جی ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کو تو عطائی مانتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ عطائی مانتے ہو تو پھر ان کا نام عطائی رکھ دو، ان کا نام داتا کیوں رکھتے ہو؟ آپ کو داتا نے کہا تھا کہ میرا نام داتا رکھو، آپ کو غوث نے کہا تھا کہ میرا نام غوث رکھو؟ جی، کسی کا نام آپ نے غوث رکھ دیا، کسی کا نام آپ لوگوں نے داتا رکھ دیا، کسی کا نام کیا رکھ دیا، اور کبھی کہاں گردنیں جھکا رہے ہیں، کبھی کہاں اپنی پگڑیاں گرا رہے ہیں، کبھی کہاں سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بے ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کفار مکہ بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی ہم تعظیم کر رہے ہیں۔ تعظیم میں کبھی کہا ہے کہ غوث پاک جس کو آپ کہتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی، کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میرے آگے جھکو؟ کبھی انہوں نے جھکوایا؟ نمرود کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے آگے جھکو، بلکہ اس نے تو دروازہ ایسے بنا ہوا تو لوگ جھک کر اس کے پاس آئے۔ اور فرعون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، شداد کے بارے میں، حامان کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر بیٹھے اور لوگوں کو کہتے ہمارے آگے جھکو، ہم ہی تمہیں دینے والے ہیں۔ داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینے والا۔ کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا ہم دینے والے ہیں تمہیں؟ اللہ پاک جس سے دے وہ اس کی عطا ہے جی۔ جس کے لیے دعا کریں تو رب کی مشیت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی کتب نہیں ہے، کوئی اقطاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ بات ضرور ہے، ان کو دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کہو کہ اب یہاں پر جھکیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر وہ کام جو بھی اگر آپ کا پورا ہوا تو یہ بھی اللہ کی مشیت سے پورا ہوتا ہے، لیکن آپ کو رب سے مانگنے میں کیا شرم آتی ہے؟ آپ کہتے ہو جی ہماری زبان پلیت ہے، تو بھائی اپنی زبان کو پاک کر لو۔ آپ کہتے ہو جو ہمارا جو اندر باطن جو پلید ہے، تو کس نے کہا کہ بھائی آپ اپنے باطن کو صاف نہیں کرو؟ ٹھیک ہے، بزرگوں کی صحبت میں آپ کو اللہ یاد آتا ہے
تو آپ اللہ کی یاد میں مگن ہو جائیں، صحبت اختیار کریں، لیکن یہ تو نہ کہیں کہ یہ ہمارے داتا یہ دینے والا ہے جی، یا علی مدد، یا غوث المدد، یا داتا المدد، یا فلاں المدد۔ آج کل پتہ نہیں کتنے سارے پیر ہیں، لوگوں نے ہر پیر کو اپنا اپنا رب مانا ہوا ہے۔ جب ان سے کرو کہ آپ یہاں کیوں جھکے ہوئے ہو، تو کہتے ہیں جی ہم تو ان کی تعظیم کر رہے تھے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ یوں کان پکڑنا، بھائی یوں کان کیوں نہیں پکڑ لیتے، سیدھا کان پکڑ لو، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ جی، یا پھر کہہ دو سیدھی سیدھی بات کہ بھئی یہ ہمارے داتا ہے، گھما پھرا کے بات کیوں کرنے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم کس طرف ہم اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ اپنے دین کو ہم ایسے بدعات اپنے دین میں شامل کر لی ہیں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر نئی بات جو دین میں شامل کی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اچھا، لوگوں کو کہا جائے کہ یار یہ بدعت ہے، وہ کہتا ہے جی تم تو اب کسی کو کہا جائے کہ یار یہ کام نہ کرو، یہ نیا کام ہے، مثلا آپ نے دین بنا لیا۔ میں آپ کو نماز اذان سے پہلے جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے ہو، کیا یہ دین ہے؟ مانتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے اسے؟ بھائی آپ نے تو حصہ بنا لیا نا دین کا۔ اب کچھ آگے ہیں ایسے بھی کہ جو کہتے ہیں جی توقف کر لو تھوڑا سا، تاکہ یار یہ دین کا یہ شمار نہ ہو جائے۔ یار آپ نے جو توقف، یعنی آپ نے ایک تعویل کی ہے دین کے اندر، اس کو برقرار رکھا، اس کے اندر ایک اور چیز کو گھسیڑ دیا۔ بھائی آپ کیوں کرتے ہو؟ جب آپ مانتے ہو یہ دین نہیں ہے، پھر اس میں تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو جی؟ جب یوں کان پکڑنا ہے تو یوں کان کیوں پکڑواتے ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ باتیں عام فہم نہیں ہے، آپ کو سمجھ بھی شاید نہیں آئے، لیکن اللہ آپ کو سمجھائے، اور میرے اوپر بھی فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتیوں سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔